السلام علیکم اور خوش آمدید اس پروگرام میں جس کا نام ہے براس ٹیکس. یہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام نہیں ہے. دس از اے شو آن ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک انالیسس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا معراج اور میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد. السلام علیکم زید. Last time we spoke about the war on terror. If you recall, we spoke about the factors that led to this war. کیا فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس US war on terror میں انوالو ہوا. آج ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں دعوت دوں گی زید صاحب کو کہ پلیز ٹیک اٹ فردر. دیکھیے پچھلی دفعہ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے ان ایلیمنٹس کو ڈسکس کیا تھا وچ لیڈ ٹو 9/11. وہ تمام ایلیمنٹس جو 9/11 اور US انویژن کے درمیان میں ہوئے اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان نے مجبور ہو کر امریکہ کا ساتھ دیا اس جنگ میں افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف. ہم نے وہ فیکٹرز بھی ڈسکس کیے تھے کہ پاکستان نے کیا غلطیاں کی ان شرائط کو طے کرنے میں جن کے ساتھ اس کو امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں انہوں نے کیمپین کی. سب سے بڑی غلطی جو پاکستان نے کی وہ یہ کہ پاکستان could not differentiate between طالبان and القاعدہ. دس از دا مسٹیک جس کی قیمت ہمیں بڑی بھاری آج ادا کرنی پڑ رہی ہے. اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اسی طالبان کبھی بھی پاکستان کے دشمن نہیں تھے. افغانستان میں طالبان کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدے بھی تھے. مثال کے طور پر وہاں انہوں نے ڈرگس ختم کر دی تھی. طالبان کے ہونے کی وجہ سے انڈین ایسٹس کا افغانستان میں تقریباً صفایا ہو گیا تھا. ہماری سرحدوں کے پاس کوئی پرابلم نہیں تھی. بلوچستان انسرجنسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور ہمارے ٹرائبل ایریاز ور ایٹ پیس. تو کیا زید صاحب طالبان ہمارے دوست تھے؟ were they our friends? You see, they were not our enemies. They were not our friends either, but they were not our enemies. اور ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ طالبان were very smart people, just like افغان مجاہدین were in the 80s. افغان مجاہدین ہمارے دشمن نہیں تھے. انہوں نے کوئی بہت زیادہ دوستی بھی ہمارے ساتھ بعد میں نہیں کی مگر وہ ہمارے دشمن نہیں تھے. تو کیا ان کا ایجنڈا ہمارے فیور میں تھا؟ میں نے عرض کیا نا کہ طالبان کا جو ایجنڈا انڈیا کے خلاف تھا, طالبان کا جو ایجنڈا لوکل سیکیورٹی کے حوالے سے, ڈرگس کے حوالے سے تھا, وہ ہمیں سوٹ کرتا تھا. طالبان کا جو انفلوئنس بلوچستان کے ایونٹس پہ تھا, طالبان کا جو انفلوئنس ہمارے ٹرائبل ایریاز پہ تھا, جو اب بغاوتیں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی, وہ ایلیمنٹس نہیں تھے. اور سب سے بڑھ کر کہ ہماری پشت پر کم از کم ایک ہاسٹائل پاور موجود نہیں تھی. طالبان ور ناٹ ہاسٹائل ٹو اس. القاعدہ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, اس کی ہم آگے بات کریں گے. القاعدہ از ڈیفینیٹلی اے ڈفرنٹ اسٹوری. طالبان اور القاعدہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دے آر ناٹ دا کامن. ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہے, ان کا تھاٹ پروسیس ڈفرنٹ ہے. جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ طالبان آر ناٹ گلوبل جہادیز. طالبان دے کنفائنڈ ٹو دس ایریا. ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے ملک کو آزاد کرا کے. اور فرام آل پرسپیکٹو سوویت انویژن آف افغانستان جب 80s میں ہوئی اور اس پہ افغانستان کو ریزسٹنس دی, اور اب جو امریکن انویژن آف افغانستان ہے اور طالبان ان کو ریزسٹنس دے رہے ہیں, اس میں لیگلی انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے بھی اور فرام آل ہسٹوریکل اینڈ اسلامک پرسپیکٹو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سو پاکستان شوڈ ہیو بین مور کیئرفل اینڈ کاشیس. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ٹرمز ہم نے امریکہ سے نہیں ڈسکس کی تھی. وی شوڈ ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر. نتیجہ کیا ہوا؟ So what are the threats to Pakistan? نتیجہ کیا ہوا وہی بات ہم نے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تھریٹس کی بات کریں, ہم کچھ بڑی دلچسپ بات اور کرنا چاہیں گے, اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اس وار آن ٹیرر میں, تو امریکہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ پاکستان اب مکمل طور پر امریکن ایلائی بن گیا ہے ٹو اچیو دا US اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ان دا ورلڈ. مطلب سر دھڑ کی بازی لگا وہ یہ سمجھ رہے تھے. عام طور پہ پرسپشن بھی یہی ہے کہ پاکستان نے ہر چیز امریکہ کے ساتھ لگا دی ہے اور پاکستان ابھی تک ان کے ساتھ شامل, اور ہر حکم مان رہا ہے. This is not the case. There is a reason that Americans are very angry with Pakistan. اور یہ بڑی عجیب بات ہے, اس کو ہم آپ کو پوائنٹس بتاتے ہیں. امریکنز یہ سمجھے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو خرید لیا ہے. امریکنز کا خیال یہ تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت پریشر اتنا تھا کہ پاکستان گورنمنٹ شروع میں تو کولیپس کر گئی. نیچرلی وی سائیڈڈ ود دیم بغیر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وی مینٹین. ایز دا ٹائم پاس their stability came in the Pakistan policy. دنیا ہل کے رہ گئی تھی اس بات. Naturally, and this was the pressure. You see, the entire Muslim world, پوری مسلمان دنیا کی, حتیٰ کہ اسلامی تحریکیں and Muslim resistance movements تمام نے کنڈیم کیا تھا 9/11 کو, and nobody approved of it. So جب everybody thought at that time it was, and the attitude of Mullah Umar was that he was not even engaging with people at that time. He was, ان کے جو آرگومنٹ تھے وہ ٹھیک تھے کہ مجھے ثبوت دو تو میں حوالے کر دیتا ہوں. اور اسامہ نے بھی اس وقت ان سے یہی کہا
کہ میں نے یہ حملے نہیں کیے ہیں. اور بعد میں اسامہ نے جو اٹیمپٹ کی کہ یہ حملے افغانستان پر جانے کے بجائے پاکستان پر آ جائیں, جب اس نے اسٹانس چینج کیا, جب آفس نے اون کر لیا یہ حملے بعد میں کہ یس آئی ہیو کنڈکٹڈ, انیشلی ہی لائڈ ٹو ملا عمر, اینڈ لیٹر آن ناؤ دے اون اٹ, ہم نے کیے ہیں, اینڈ ناؤ دے سے کہ صاحب نہ موساد کو بلیم کیجیے, نہ سی آئی اے کو بلیم کیجیے, نہ بش کو بلیم کیجیے, ہمیں بلیم کیجیے, ہم نے کیے ہیں. ناؤ دس از اے ویری ویری اسٹرینج ایٹیٹیوڈ, بیکاز اٹ اونلی مینس کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈرا فائر آن ٹو یو, یعنی جہاں پہ آپ ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن انویژن ان علاقوں میں آئیں, اینڈ فار سرٹن ویری اسٹرینج ریزنز وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دوز لیٹر. ناؤ سو پاکستان نے جب ساتھ دیا ان کا تو امریکن خرید لیا ہے, یہاں پہ ان کی شدید غلطی ہوئی. مثال کے طور پہ تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے یو ایس انویژن آف عراق کی. امریکنز تھاٹ کہ عراق میں جب یہ پھنسے, ان کو چوٹ پڑی, مار لگی ان کو ٹھیک سے, تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے مسلمان ملکوں کی فوجیں بلا کے ہم عراق میں پلیس کریں گے. انہوں نے ترکی سے ریکویسٹ کی, ترکی فلیٹلی ریفیوزڈ. یہ بنگلہ دیش کے پاس گئے, بنگلہ دیش نے ریفیوز. فائنلی دے کیم ٹو پاکستان تھنکنگ کہ پاکستان تو ڈیفینیٹلی فوجیں دے ہی دے گا. پاکستان آلسو ریفیوز, اینڈ دیٹ ڈسٹرب دا یو ایس گیم پلان ان عراق. ان کو خود وہ جنگ لڑنی پڑی, اور ان کے ایک مصیبت پڑ گئی ان کے لیے, کیجولٹیز اینڈ لاسز, اینڈ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کرائے کے مرسنری فوجز لا کے, اور خاص طور پہ سنی فوجیں, یعنی وہ کسی صورت میں ظاہر ہے ایران کی فوجوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے, نہ وہ عرب فوجیں لانا چاہتے تھے جو عراق میں براہ راست انٹرفیئر کریں, تو وہ نان عربک اسپیکنگ سنی کنٹریز کی فوجیں چاہتے تھے, اور وچ پاکستان ریفیوز دم, اینڈ دے ور ویری اپسیٹ ایٹ دیٹ. دیٹ واز پارٹ ون. So that was a very brave stance. Very brave stance at that time. Pakistan. Number two, they were pressurizing Pakistan. Zionist lobby was doing pressurizing through the Americans and directly through the Americans as well کہ پاکستان should recognize Israel. وہ یہ سمجھے کہ سارے طوفان میں پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا. بڑے کانٹیکٹس کروائے انہوں نے, بڑی کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے, لیکن وائل آن دا سرفیس ہمارے کانٹیکٹس ہوئے, لیکن الحمدللہ ان دی اینڈ پاکستان از ریئلائز دس از اے بیڈ ڈیل. دے کمپلیٹلی بیکڈ آؤٹ. اگین Americans and Zionists were extremely upset. ان کا جو گیم پلان تھا, جو وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو انڈر پریشر لا کر ہم قبضہ کر لیں گے, دیٹ ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ. دوسرا, تیسری چیز, پاکستان نے ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہیں کیا. ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہ کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان ان کو ہوا, جس کو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر اے کیو خان کو یہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بنانے کی سزا دینا چاہتے تھے. دے وانٹڈ ایکسس, دے نیور تھاٹ کہ پاکستان کین ریفیوز, وی ریفیوز. مگر یہ ڈاکٹر اے کیو خان کو چاہتے کیوں ہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. What will they get out of it? ساری باتیں تو ہو چکی, اب کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, یو ایس پالیسی اگینسٹ چائنا ہے جو 21st سینچری میں یہ پالیسی ڈپلائی کر رہے ہیں, یہ پوری اینٹی چائنا پالیسی ڈسٹرب ہو گئی ہے اس بات سے کہ پاکستان نے ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہیں کی. کس طرح؟ چائنا ایک دکھتی رگ ہے امریکہ, کس طرح چائنا کے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے جو انہوں نے یو ایس پالیسی کو ایشیا پیسیفک میں روکنے کے لیے آگے رکھا ہوا ہے, دیٹ از نارتھ کوریا. امریکنز کو نارتھ کوریا کا نیوکلیر پوٹینشیل نہیں معلوم ہے. دے ڈونٹ نو کہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, نہیں ہیں, کتنے ہیں, وہ نیوکلیر ویپنز کو ریچ کہاں تک ہے, ان کا پوٹینشیل کیا ہے, ییلڈ کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں امریکنز کہ یہ انفارمیشن یا تو ان کو چائنا دے سکتا ہے, جو چائنا کبھی نہیں دے گا. نارتھ کوریا از دا موسٹ سیکریٹو اسٹیٹ ان دا ورلڈ. Americans don't have an embassy there. Americans don't have, very confined, very close. کسی قسم کی انفارمیشن نارتھ کوریا کے بارے میں امریکن everything happens behind the doors. اینڈ Americans feel کہ یہ انفارمیشن ڈاکٹر قدیر خان کے پاس ہے, بیکاز پاکستان ہیڈ اولڈ ڈیفینس ریلیشن شپ ود دیم. Americans کو شک یہ ہے کہ پاکستان نے نیوکلیر انفارمیشن بھی شاید انہیں دی ہو. معافی چاہتی ہوں زید, وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی زید صاحب, تو جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ یو ایس تھاٹ کہ دے کین آسک پاکستان ٹو ڈو ایوری تھنگ, ہم نے ان کو کئی جگہوں پہ شدید چوٹ پہنچانی شروع کی. ہم نے عراق میں فوج نہیں بھیجی, ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا, ہم نے ڈاکٹر اے کیو خان ان کے حوالے نہیں کیے, ہم نے نارتھ کورین نیوکلیر پوٹینشیل کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا. ان کا خیال ہے کہ ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہو یا نہ ہو, لیکن دے ایزیوم دیٹ وی نو, کیونکہ نارتھ کوریا کے ساتھ ہمارے پرانے ڈیفینسو ریلیشن شپ رہے ہیں. اور نارتھ کوریا ایک چائنیز ایسٹ ہے جو چائنیز نے آگے لگایا ہوا ہے امریکہ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. اور اگر نارتھ کورین نیوکلیر پوٹینشیل امریکنز کو پتا چل جائے تو چائنیز سیکورٹی تھریٹنڈ ہوتی ہے. اس ایسپیکٹ سے they were very very upset with us Americans. They thought that there is no possibility that Pakistan can refuse them this information. مزید جو پاکستان نے کیا اس کے بعد, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان will stop its nuclear and missile program. پاکستان نے اپنا نیوکلیر اور مسل پروگرام بند نہیں کیا. While we are cooperating with them in Afghanistan, underneath that umbrella, Pakistan's nuclear program kept developing every week, every month. ہر روز ہم ایک نیا میسائل ٹرائی کر رہے تھے. اور ultimately what happened is 2000 میں ہمارے پاس ایسے میسائلز نہیں تھے جو اسرائیل کو ہٹ کر سکتے. Ultimately what happened is now we have missiles which can hit Israel, which can hit many countries, US bases in the region. اور
this is extremely disturbing for them. They can't digest they can't it. They digest can't. this. You see, जिस तरह 80s में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इनकी मदद की, लेकिन under that umbrella Pakistan was developing its nuclear program, और Americans were forced to ratify every year कि पाकिस्तान एटम बम नहीं बना रहा है, क्योंकि उनको पाकिस्तान की जरूरत थी अफगानिस्तान में. Exactly यही सिनारियो ऑलमोस्ट इस दफा हुआ है. While they needed us in Afghanistan, but at the same time they were forced to accept this, digest this, जो कोई हजम उनको नहीं हो रही है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कॉन्स्टेंटली डेवलप करता चला जाए. वट एवर द डॉक्टर A.Q. खान इंसिडेंट वाज, अगर आप एक चीज उसके अंदर नोट करें तो वाइल इट वाज अ कंटेन्ड प्रॉब्लम विद इन पाकिस्तान, लेकिन उस वक्त अगर आप मीडिया उठा के देखिए तो तमाम जायनिस्ट एसेट जो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान के बाहर थे, उन्होंने एक हंगामा बर्पा कर दिया था ये कहकर कि पाकिस्तान पर हमला होने वाला है, हमको डॉक्टर A.Q. खान को हैंड ओवर कर देना चाहिए, हम पाकिस्तान शुड सरेंडर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स मिसाइल प्रोग्राम. Is this the reason why the media blew it up? Why it was suddenly all over अगर the आप world? उस वक्त का मीडिया उठा के देखिए और उस वक्त के जो स्पेशलिस्ट और एनालिस्ट जो उस वक्त के लोग बातें कर रहे थे उनकी गुफ्तगू सुनिए अगर आप, तो ये जितने एसेट्स जायनिस्ट के पाकिस्तान में उस वक्त मौजूद थे, दे ऑल वेंट इनटू अ फ्रेंजी. वो दीवाने हो गए थे उस वक्त प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान पर कि किसी तरह डॉक्टर A.Q. खान सरेंडर कर दिए जाए. और पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन, और इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है कि अगर डॉक्टर A.Q. खान को मुल्क से बाहर ट्रैवल करने की इजाजत दी गई तो या तो मोसाद उनको किडनैप कर लेगी या मार देगी, और इनफैक्ट किडनैप करेगी, बिकॉज दे डोंट वांट टू किल हिम नाउ, दे वांट टू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. और वन ऑफ द रीजंस के वाई ही इज बीइंग कंटेन्ड इन दिस एनवायरनमेंट इज कि ये खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको याद होगा कि वो इसराइली विनूनू उसका नाम था जिसने इसराइल के न्यूक्लियर सीक्रेट्स आउट कर दिए थे 80s में, उसको ये रोम से अगवा करके ले गए थे थ्रू अ सबमरीन, यानी दे रियली दे वेंट आफ्टर. और वो फलस्तीनी जो मतलूब होते हैं इनको, वो दुनिया में कहीं भी अगर घूम फिर रहे हो, ये या तो उनको अगवा कर लेते हैं या उनको असैसिनेट कर देते. सो डॉक्टर कदीर के बारे में ये खतरा मौजूद है. सो अमेरिकन आर एक्सट्रीमली अपसेट एट दिस कि हमने डॉक्टर कदीर इनको नहीं दी, और ऑफ कोर्स इससे इनकी अगेंस्ट चाइना पॉलिसी डिस्टर्ब होती है, और दे वेरी. नाउ एक और काम जो हमने ये किया कि जो हम पे बहुत सख्त दबाव डाल रहे थे कि हम चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप्स को विड्रॉ करें, कम करें. इन्होंने हमें नॉन नेटो एलाय का भी स्टेटस दिया है, हमें बदलाना चाह रहे थे कि हम नेटो के कैंप में आ जाएं, क्योंकि इनको खतरा ये है कि अगर पाकिस्तान चाइनीज बैक्ड SCO कैंप में चला जाता है एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट में, तो फिर पाकिस्तान उस ब्लॉक में आ जाएगा जो एशियन न्यूक्लियर सुपर पावर्स ब्लॉक है, यानी चाइना, रशिया, पाकिस्तान. और SCO के अंदर ईरान और पाकिस्तान दोनों के ऑब्जर्वर स्टेटस है. नेटो की हमें एलाई के तौर पे लेना चाहते हैं, नॉन नेटो. तो ईरान भी अनकरीब ये इसमें शामिल करने वाले हैं. तो नाउ दैट इज वाई अगेन दे वर वेरी अपसेट कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ, खासतौर पे गवादर के मामले पे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक जो ट्रेड कॉरिडोर इनको दे दिया, जो उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम समुद्रों के जरिए चाइनीज तजारत को रोकेंगे, वो सारा प्रोजेक्ट इनका अब खतरे में पड़ गया है कि अगर चाइना को एक डायरेक्ट लैंड रूट मिल जाता है. इनके अफगानिस्तान में होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये नॉर्थ में कराकुरम हाईवे को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, इनके से वो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहेंगे. सो दिस वाज वन. एंड देन अनदर रिलेशनशिप व्हिच पाकिस्तान केप्ट ऑन डूइंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स वाज कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने शुरू कर दिए. ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात माजी में बहुत ज्यादा खराब रहे हैं. उसकी वजह है, अब जब अफगान जिहाद का दौर था, 80s के दौर थे, तो अफगानिस्तान में 6 जिहादी तंजीमें थीं जो सुन्नी थीं और वो पेशावर बेस्ड थीं. देयर वर 6 पार्टी अलायंस व्हिच वाज बेस्ड इन पाकिस्तान, एंड देयर वर 7 or 8 पार्टी शिया पार्टीज अलायंस व्हिच वाज बेस्ड इन तेहरान. और इसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात खासे कशीदा रहे ड्यूरिंग द अफगान वॉर, सिंपली बिकॉज वो 6 या 7 शिया पार्टीज इन 6 सुन्नी पार्टीज के साथ चल नहीं रही थी. अफगानों की इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल उनकी दिक्कतें थी, आपस के झगड़े थे, लेकिन सिंस पाकिस्तान वाज बैकिंग दी 6 पार्टीज एंड ईरान वाज बैकिंग दी 7 पार्टीज, सो द प्रॉब्लम वाज देयर. फिर उसके बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, एंड तालिबान वर हार्ड कोर सुन्नीज, और उन्होंने अफगानिस्तान में शिया पार्टीज के साथ शदीद जंगें की, उनको खासा मारा बामियान में, और उनके साथ खासी झड़पें हुई उनकी, जिसकी वजह से ईरान वॉज एक्सट्रीमली अपसेट एट दिस कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज एक जनरल परसेप्शन ये थी कि तालिबान को पाकिस्तान बैक कर रहा है. ये हम एक पूरा अगला प्रोग्राम इस पे करेंगे इंशाअल्लाह, पाकिस्तान अफगान पॉलिसी, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि तालिबान कहां से आए. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि जो 6 पार्टी अलायंस हमारे पास था, फिर वो तब्दील होकर तालिबान में कैसे तब्दील हो गया, एंड द इंटायर अफगान पॉलिसी, व्हाट हैपेंड टू इट. ये हाईजैक कैसे हो गया, ये हाईजैक कैसे, वो इवेंट्स क्या हुए, व्हाट हैपेंड, वेयर वी वेंट रॉन्ग, व्हाट लेड टू दिस फियास्को जो अफगानिस्तान में आज हमने क्रिएट किया हुआ.
فی الحال یہ کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایران سے ہمارے تعلقات کبھی بھی بہت عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. اور یو ایس انویژن ان افغانستان کے بعد ایرانی تھوڑا ہم سے ڈسٹرب ہوئے. اگین وہ اس وجہ سے ڈسٹرب ہوئے، حالانکہ طالبان کو انہوں نے ہٹایا تھا اور ایرانیوں کو خاصا فائدہ ہوا طالبان کے ہٹنے سے. ناردرن الائنس گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن امریکن سپورٹ ٹو بلوچستان لبریشن آرمی ڈسٹرب ایرانینس، بیکاز یہ اخباروں میں ڈیلیبریٹلی خبریں پلانٹ کی گئیں کہ جیسے پاکستان امریکنز کے ساتھ مل کر سیپریٹسٹ بھیج رہا ہے بلوچستان سے، ایرانین موومنٹ ایران میں شروع کروانا چاہ رہا ہے. ایرانیز گیٹ ویری اوفینڈیڈ ایٹ دیٹ. انفیکٹ انہوں نے اس کو رسپانس اس طرح دیا کہ انہوں نے انڈینز کو الاؤ کر دیا کہ وہ انڈینز چونکہ پورے افغانستان میں بدخشان سے لے کے قندھار تک انڈین کانسولیٹس بن گئے ہیں اب پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ، جہاں سے انڈینز آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو زاہدان میں بھی جو انڈین کانسولیٹ تھا اٹ بیکیم ویری ایکٹیو. دس واز دی ایرانین رسپانس کہ صاحب اف یو ڈو دس ٹو اس اینڈ وی ول الاؤ انڈینز ٹو ڈو دیٹ ان یور بلوچستان. لیکن دس مس انڈرسٹینڈنگ واز ریموو. پاکستان ہیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ آن ٹو دس، اور خاصی حد تک اب اس میں کنٹرول ہو گیا کہ ایرانینز ہیو ریئلائز کہ یہ پاکستان نہیں کر رہا، یہ امریکنز کر رہے ہیں. دے آر یوزنگ پاکستانی سوئل سم ٹائم. بلوچ سیپریٹسٹ کو بھیجتے ہیں پاکستان سے تو ایرانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کر رہا ہے اس پہ. ہر چیز کا بلیم ہمارے اوپر آ رہا ہے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اے بریک رائٹ ہیئر. ملتے ہیں بریک کے بعد اور پھر اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پلیز صاحب کیری آن. تو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش کرنی شروع کر دی. ایران پاکستان گیس پائپ لائن از ون آف دوز پروجیکٹس جس پر پاکستان ایران کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکنز آر ایکسٹریملی اپسیٹ ایٹ دس. ان کی بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو کسی طرح فیل کرا دیا جائے، کیونکہ وہ گوادر چائنیز کے پاس اور پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن یہ تو پورے امریکن گیم پلان کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. سو امریکنز آر ویری اپسیٹ نیچرلی. دوسرا پاکستان نے یہ کیا کہ دنیا میں خاصے ملکوں نے پرٹیکولرلی پاکستان نے بھی اور ایون یو کے نے بھی بلوچستان لبریشن آرمی کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا. امریکہ نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. بی ایل اے از بیسڈ ان افغانستان. جیسے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ بلاچ مری افغانستان میں مارا گیا ہے. جو بی ایل اے از این امریکن ایسٹ جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے پہلے کہی تھی کہ جو تمام پرو سوویٹ ایلیمنٹس اس ریجن میں تھے، پشتون سب نیشنلسٹ، بلوچ سب نیشنلسٹ جو کہ پرو سوویٹ ہوا کرتے تھے، اب ایک ان اسٹرینج ٹویسٹ یہ تمام کے تمام امریکن کیمپ میں چلے گئے. یعنی امریکنز آر آفرنگ دیم دا سیم ڈیل ود دا سوویٹس اور آفرنگ دیم بفور. یعنی جو سوویٹس ان کو دینا چاہتے تھے پختونستان آزاد بلوچستان، یہ سارا معاملہ اب امریکن آفر کر رہے ہیں. اور یہ ایک عجیب و غریب فنامنا ہے. پاکستان کے لیے ایک میجر سیکورٹی رسک یہاں ڈیولپ ہو گیا. تو اسی طرح وزیرستان میں پرٹیکولرلی جو سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے جو پاکستان اور امریکنز کے درمیان ایک جھگڑے کا باعث بنا ہوا ہے کہ وزیرستان میں امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایک بھرپور قوت کے ساتھ گھس جائیں، بے درے قتل عام کریں یہاں پر جا کے ان تمام ایلیمنٹس کو کہ جو القاعدہ کے یہاں پہ یا پاکستان افغانستان کی سرحدوں میں موجود ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بہت نازک نقطہ سمجھنے کا. پاکستان ہے سین تھرو دس کہ یہ ایک ٹریپ ہمارے لیے سیٹ کیا جا رہا ہے وزیرستان میں، ہم کو ڈرا کیا جا رہا ہے اندر. اور ایک بات جو پاکستان نے بڑی اچھی نوٹ کر لی وہ یہ کہ پشتون قبائل جو ہماری سرحدوں پر آباد ہیں بہت اچھے مسلمان ہیں، ایموشنل لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، مگر دین کے معاملے میں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اسلام کے نام لے کے ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھا جا چکا تھا سوویٹ ایکسپیرینس سے بھی کہ اگر آپ پشتونستان یا گریٹر پشتونستان کی بات کرتے ہیں تو سیکولر ویلیوز پہ پشتون قوم کبھی نہیں اٹھے گی، مرنے مارنے کو تیار. سیکولر ویلیوز پہ کبھی نہیں اٹھے گی، ریلیجس ویلیوز پہ اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، مرنے مارنے کو تیار ہوں گے. تو اس کے لیے ایک ریلیجس انسرجنسی کا برپا کرنا ہمارے ٹرائبل ایریاز میں بہت ضروری تھا. اور ریلیجس انسرجنسیز ایموشنل ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کے جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، فرام آر ایسٹس ان وزیرستان وی نو ویری کلیئرلی کہ ایک بہت بھاری تعداد میں اسلحہ اور روپیہ پیچھے سے افغانستان سائڈ سے انسرجنس کو دیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے خلاف. اب جو ہم نے پہلی بات پچھلے پروگرام میں کہی تھی کہ دیکھیے آپ کو بینچ مارک ہم دے دیتے تھے، اس وقت ہم نے دیے تھے کہ جو گروہ یا جماعت اگر پاکستان کی اسٹیٹ کو توڑنے کی بات کرتی ہے تو چاہے وہ کس آئیڈیالوجی کے تحت آئے، چاہے وہ سب نیشنلزم کے تحت آئے، چاہے وہ اسلام کا نام لے کر آئے، اگر وہ پاکستان کی جیوگرافک انٹیگریٹی کو ڈسممبر کرنے کی، پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے تو وہ زائنسٹ کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے، چاہے وہ نادان دوست ہوں یا دانا دشمن ہوں. But they're not friends of Pakistan. So we have to define a very clear line. Clear boundary. تو وزیرستان میں جو انسرجنسی ہے اس کو بڑے کمپلیکس ڈائنامکس ہیں. وہاں پر
پاکستانی ٹرائبل بھی موجود ہیں، وہاں افغان بھی موجود ہیں، وہاں پہ فارنرز عربس بھی موجود ہیں القاعدہ اور اسامہ کے کیمپ کے، وہاں ازبکس بھی موجود ہیں، اور وہاں لوکل ٹرائبل ملیشیاز بھی ہیں، وہاں سب نیشنلسٹ ملیٹنٹ گروپس بھی ہیں، وہاں پہ لوکل ٹرائبس کے اپنی اپنی ملیشیاز بھی ہیں. سو اٹس اے ویری کمپلیکس سیناریو. اور پھر وہاں پہ مقامی آبادی رہتی ہے. یہ سارے ملیٹنٹ جو ہیں اپنے مسائل انٹرنل پرابلمز ہیں. تو پاکستان کسی صورت میں بھی ایک بے دریغ قتل عام تو کر ہی نہیں سکتا وہاں پہ. امریکنز ہمیشہ پش کرتے رہے ہیں اس بات کو کہ پاکستان وہاں پہ جائے، اور پاکستان بڑی محتاط پالیسی کر رہا ہے. پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ٹرائبس خود اس مسئلے کو حل کر لیں. پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں فورسز کا وہاں پہ بے دریغ استعمال نہ کرنا پڑے. اور پاکستان بڑا ریلیکٹنٹ ہے، ویری انڈرسٹینڈیبلی. ہمارے اپنے لوگ ہیں، کیسے ہم بے دریغ وہاں کر سکتے ہیں معاملہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ بارڈر ایریاز ہیں افغانستان اور پاکستان کی، وہاں پرابلم ہے، اور وہاں پہ خاصی ایک ملیٹنسی بلڈ ہو رہی ہے جس کی آئیڈیالوجی طالبان سے متاثر نہیں ہے، القاعدہ سے متاثر ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ہم نے بات پہلے کہی تھی کہ طالبان آر ناٹ گلوبل جہادیز. آج تک ملا عمر کا ایک سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو اس نے پاکستان کی ریاست کے خلاف دیا ہو. وہ ڈسٹنکشن کر رہا ہے. ملا عمر از میکنگ اے ڈسٹنکشن بٹوین دا پالیسیز آف دی گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ آف پاکستان، اسٹیٹ اینڈ پیپل آف پاکستان. پاکستان کی پالیسی سے تو ان کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا. ایگزیکٹلی دی اپوزٹ has been done by القاعدہ. انہوں نے پاکستان کی ریاست کو امریکہ کا اس سو کالڈ اس وار میں ساتھ دینے کی وجہ سے پاکستان کی ریاست کو کافر ریاست ڈکلیئر کیا، پاکستان کے عوام کو کافر یا منافق ڈکلیئر کیا، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. سو یہ جو پورے ملک میں آپ کو دہشت گردی کی کیونکہ وہی بات ہم نے پہلے دے آر ایگزیکٹلی ڈائریکٹلی پلئنگ انٹو دی زائنسٹ ہینڈز. اور وہ جو ہم نے پہلے بات کہی تھی کہ انہوں نے اٹیمپٹ بھی کی تھی اس بات کی کہ وہ اٹیک افغانستان میں جاتے جاتے پاکستان میں آ جائے when they gave the statement کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. سو دس واز اے ویری ڈینجرس موو بائی دیم. ہم ان کی آئیڈیالوجیز کو اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایلیمنٹس موجود ہیں ٹرائبل ایریاز میں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے. لیکن پاکستان ہیز ٹو میک اے ڈسٹنکشن. اب ہمیں ان کو فرق کرنا پڑے گا. پاکستان ہیز ٹو وائزن اپ. سو وی آر ان اے ٹینگل. ہم ایک بڑی مشکل سچویشن میں پھنس گئے ہیں ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے. لیکن دوسری طرف جو ہم نے یو ایس اسٹریٹجک آبجیکٹو جو پوری دنیا میں ان کے پھیلے ہوئے تھے، ان کو جو شدید ضرب پہنچائی ہے، اس کی وجہ سے آج کل اگر آپ نوٹ کریں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خاصے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ اسی وجہ سے آل دیز ایلیمنٹ دیٹ وی ڈسکس کہ ہم نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا، عراق فوج نہیں بھیجی، اے کیو خان کا ایشو ہے، نارتھ کورین نیوکلیر پوٹینشیل ہے، پاکستان نیوکلیر اینڈ میسائل پروگرام ہے جو پیچھے پیچھے جاری رہا. بالکل ہم نے BLA کو تقریباً کرش کر دیا جو ان کا ایسٹ تھا بہت بڑا. ہم نے ایران سے تعلقات رکھے، ہم نے چین سے تعلقات ٹھیک رکھے، یہ ڈسکس کر یہ سارے سلسلے ہم نے کیے ہیں. تو اب obviously تو یہ اگر ہم آبجیکٹو انالیسس کریں تو while پاکستان supported them in Afghanistan, we also destroyed them at many other places in the world. تو یہ فائدہ ہمیں، یہ ایڈوانٹیج ہمیں کیا ہے مسلمس. اور دوسری بات کہ اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جو ہم نے اس غلطیاں افغانستان میں کی ہیں، now we need to understand کہ ہم نے the mistakes that we did in Afghan policy, where did we go wrong? What could we have done right? ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں threats کیا ہیں؟ How can we control? How can we do damage control? ڈیمیج کنٹرول تو آپ اس وقت کریں گے جب آپ تھریٹ انالیسس کریں گے کہ ہمیں پرابلم ہو کیا رہی ہے وہاں سے اس وقت. اور ایک ایک کر کے اب ہم ان ایشوز کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ افغانستان سے ہمیں اب کیا خطرات ہیں، یعنی ہم نے کیا اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی ہے وہاں پہ اور اس کو ہم انڈو کس طرح کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ پاکستان ٹک سائڈز ان دی افغان کانفلکٹ. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی. شوڈ نیور. افغانز کی عادت ہے آپس میں جھگڑنا. پاکستان کی سرحد سے تاجکس بھی لگتے ہیں، بدخشان سے چترال کا علاقہ ہمارا ٹچ کرتا ہے، وہاں تاجک رہتے ہیں، باقی پوری سرحد کے ساتھ ساتھ پشتون رہتے ہیں. دیر واز نو ریزن وائی پاکستان. اٹس اے ویری وولٹائل ایریا. افغانز کی اپنی پرابلم ہے. طالبان ہمیشہ تاجکوں سے اور ازبکوں سے لڑتے رہے، کبھی ان کے احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے ہزاراز کے ساتھ دوستی نہ ہو سکی. طالبان نے بھی شدید غلطیاں کی، مگر ان کی اس آپس کی لڑائی میں پاکستان کو دخل نہیں دینا چاہیے تھا. وی شوڈ ہیو پلیڈ نیوٹرل. اب اس وقت تو طوفان تھا جو برپا ہو گیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جو ناردرن الائنس اور احمد شاہ مسعود کے ساتھیوں کی گورنمنٹ کابل میں آئی، جس میں کارزائی صاحب جو یونیکال کے کنسلٹنٹ تھے انہوں نے حکومت سنبھالی، تو دے بیکیم اے ویری ویری ہاسٹائل گورنمنٹ آف پاکستان. یعنی پریکٹیکلی ہماری پشت پہ جو کابل حکومت ہے وہ ایک اسی طرح ہے جیسے دہلی کی حکومت وہاں قائم ہے. لیٹس گو فار اے شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس آفٹر دا بریک. جی زید صاحب. تو جس طرح ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کارزائی حکومت کے کابل میں آنے کی وجہ سے براہ راست ایکسس مل گئی
امریکنس کو, انڈینس کو اور اسرائیلیز کو کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے آپریشن وہاں سے کنڈکٹ کر سکے. اس وقت دا نمبر آف انڈین کانسولیٹس کہ جو قندھار سے لے کے چترال تک پھیلے ہوئے ہیں, ظاہر ہے اتنے افغان ویزے کے لیے تو نہیں اپلائی کر رہے ہیں وہاں وہ سارا وہ کیا آپریشن ہو رہے ہیں وہاں سے, انڈینس کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. بلوچستان انسرجنسی جس کو براہ راست اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے, وزیرستان کی انسرجنسی وہاں سے سپلائز اور اکوپمنٹ آ رہی ہیں. تو وی کریٹڈ اے میس فار آور سیلز. ناردرن الائنس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے انڈر دا سرکمسٹانسز ایز دا پالیسی ایز وی ہیو. حالانکہ ہم طالبان کو بھی مار رہے ہیں ایک طرف سے, دوسری طرف ناردرن الائنس بھی ہمارے لیے ہاسٹائل ہے. سو واٹ وی ہیو بیسکلی ڈن از وی میڈ ایبسولوٹلی نو فرینڈز ان افغانستان. ہمارا اس وقت افغانستان میں کوئی دوست نہیں ہے باقی. اسرائیلیز اور انڈینس انڈر دی امبریلا آف دی امریکن آکوپیشن دیئر, جیسے میں نے کہا کہ چونکہ وہاں عرب موجود ہیں تو عربوں کو ہینڈل کرنے کے لیے موساد آتی ہے, اور پاکستانی ٹرائبلس کو ہینڈل کرنے کے لیے انڈین را سے وہ مشورہ لیتے ہیں, اور بلوچستان لبریشن آرمی کو. ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے, اینڈ دا پالیسی ہیز ٹو بی ری ایڈجسٹڈ ناؤ. شروع کا طوفان 9/11 کے بعد اتنا تھا کہ ہماری پالیسی ایڈجسٹمنٹ کا سوال ہی نہیں تھا. اب 7 سال کے بعد بہت کچھ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی, جو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے ملک میں سیپریٹسٹ موومنٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں, ہمارے نیبرز ہم سے خوش نہیں ہیں. مطلب دس پلاننگ از ورکنگ سو ویل فار دیم. اٹ از. جس میں عرض کیا نا کہ باقی جگہوں پہ تو دنیا میں ہم نے امریکن فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا, لیکن اپنے گھر کو ہم نے شدید تکلیف پہنچائی. اب وقت ہے کہ ہم اپنے اس سارے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں جو پاکستان کی افغان پالیسی کے لحاظ سے ہم نے درست کرنا. یعنی ناردرن الائنس کی گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے جو بہت بڑی دقت یہ ہوئی ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ایک دفعہ پھر کھڑا ہو گیا. یعنی وہ پاکستان کی سرحدوں کی بات کہ ڈیورنڈ لائن کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں. دے وانٹ دی انٹائر NWFP پروونس, ہمارا سرحد کا جو صوبہ ہے وہ اس کو لینا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر شامل ہو. طالبان نے کبھی ڈیورنڈ لائن کا ایشو ہمارے لیے کھڑا نہیں کیا تھا. ڈیورنگ دا طالبان رول دا ایشو واز ناٹ دیئر. یہ ایشو اب ناردرن الائنس کی گورنمنٹ میں جو سپوز ٹو بی ہمارے الائز ہیں اگینسٹ دی طالبان. سو اس سارے سناریو میں the options that Pakistan have now is sit back, lay back, re-evaluate and do a policy reassessment. And this is the damage control? This is the damage control that we need to do. کس طرح کرنا ہے policy assessment ہم نے. دیکھیے امریکہ افغانستان میں اب پھنس چکا ہے. Now it is a reality کہ طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. طالبان ایک حقیقت ہیں, اپنی جگہ پہ موجود ہیں, روز بروز طاقت حاصل کر رہے ہیں, اور اب تو خود نیٹو بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں طالبان سے براہ راست بات کرنی پڑے گی, بیکاز دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی ملٹری سولوشن آف دی کرائسس. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مل کے کچھ عرصہ پہلے ایک جرگہ کیا تھا, جی کابل میں یہ جرگہ ہوا تھا, اور جس میں جا کر پاکستان حکومت نے کچھ بم شیلز ڈراپ کیے تھے امریکن فارن پالیسی کے اوپر. یہاں سے ایک آثار نظر آتے تھے کہ پاکستان ناؤ چینجنگ اٹس پالیسی. پاکستانی پریزیڈنٹ نے جا کے وہاں پہ کہا کہ طالبان آر ناٹ ٹیررسٹ and they should be brought on board. Now this is a major U-turn. یہ امریکن پالیسی کی کھلی ڈیفائنس. ایک دوسرا پاکستانی ڈیلیگیٹ گیا, اس نے کہا کہ فورن فورسز افغانستان سے نکل جانی چاہیے, ان کی موجودگی یہاں فتنہ پیدا کر رہی ہے. دس واز اگین اے ڈیفائنڈ اسٹیٹمنٹ. اور جرگے کی جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے افغان گورنمنٹ کی اور پاکستان کی کہ جو جا کے طالبان سے نیگوسیشن شروع کرے. Do you think that the US anticipated such a response? Was it نہیں, even beautiful. US did not expect this. نتیجہ یہی ہوا کہ جب پاکستان نے یہ باتیں جا کے کابل میں کی تو US literally US foreign policy blew their top off. یعنی they could not believe, because ان کو خوف یہ پیدا ہو گیا کہ اگر پاکستان نے ان جرگہ ڈیمانڈز کو فورن پالیسی بنا لیا تو پھر ہم کیا کریں گے. They became alarmed. ایک سیریس کرائسس. It was a serious crisis situation for them. اسی لیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے شدید دباؤ پاکستان پہ ڈالنا شروع کیا کہ ان ایلیمنٹس کو ایک تو فورن پالیسی کا حصہ نہ بنائیں, اور دوسرا جرگہ جس کو وہ خود جرگہ کرانا چاہتے تھے, بڑے شوق سے انہوں نے جرگہ کرایا تھا, اس کو abolish کرنا, اس کو بالکل ایسا بند کر دیا انہوں نے جیسے کوئی ایشو ہی نہیں ہوا, یعنی کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں جیسے وہاں پہ. دوسرا پاکستان کو جو سب سے اہم کام کرنا ہے افغان پالیسی ری ایڈجسٹمنٹ میں کہ پاکستان شوڈ ڈکلیئر نیوٹرلٹی ان افغانستان. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم افغانستان کی جنگ میں ایک نیوٹرلٹی ڈکلیئر کریں. Don't you think it's too late for that? نہیں, it is not. It is not at all. دیکھیے ابھی تک طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ان کے خلاف نہیں ہے. یہ حکومت کی پالیسیز تھیں امریکن پریشرز کی وجہ سے. ملا عمر بڑا سینسیبل کھیل رہے ہیں یہاں پہ. ملا عمر نے جس طرح عرض کیا نا پہلے ابھی تک پاکستان کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. ہی از ہوپنگ اینڈ ویٹنگ کہ ٹائم وڈ کم وین پاکستان از گوئنگ ٹو چینج اٹس پالیسی. پاکستان کے لیے سیف بیٹھے یہ کہ ہم افغانستان میں نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دیں.
न्यूट्रलिटी। डू यू थिंक देयर इज इन नियर फ्यूचर में ऐसा कोई मौका नजर आ रहा है जब ऐसा हो? अब पाकिस्तान की नई इलेक्शन होने वाले हैं, नई हुकूमत आने वाली है, पॉलिसीज चेंज होंगी, होंगी, स्टांस चेंज होंगे, और अगर पार्लियामेंट मिलकर कोई फैसला करती है तो दिस कैन बी डन। अमेरिकन फिर उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा अमेरिकन के लिए कि उनको रोकना, और ये हमारे लिए खुशाइन, और हमारे लिए ये बेहतर है, क्योंकि जिस लम्हे आप तालिबान को इंगेज करते हैं, जिस लम्हे आप तालिबान को ऑन बोर्ड लाते हैं, जिस लम्हे न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करते हैं, तो इमीडिएटली आपके ट्राइबल एरिया में टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, वो जो गम गुस्सा इस वक्त मौजूद है। दूसरा पाकिस्तान को ये करना है कि पाकिस्तान विल हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन, हमें फर्क करना पड़ेगा तालिबान और अलकायदा में। अलकायदा ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, तालिबान ने अभी तक नहीं किया, न करेंगे वो। सो अलकायदा आइडियोलॉजी इज डिफरेंट, जिसकी वजह से हुआ यह है कि पूरे चूंकि उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, पाकिस्तान फौज को काफिर कह दिया, पाकिस्तानी अवाम को मुनाफिक कह दिया, पाकिस्तानी हुकूमत को ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट कह दिया। सो फॉर देम पाकिस्तान के अंदर हमले करना एक लेजिटिमेट बैटल फील्ड है, किया जा सकता है, लिहाजा उसमें औरतें मरें, बच्चे मरें, बेदरे कत्लेआम हो, पाकिस्तान की फौज पे हमले किए जाएं, दे हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। और इस तरह वो बराह रास्त ज़ायनिस्ट का गेम प्लान, यानी पाकिस्तान की रियासत पर कौन हमले करेगा, ये सारा फायदा किसको पहुंच रहा है, यानी कौन से इस्लाम की खिदमत हो रही है दुनिया में, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर, द ग्रेटर गेन ऑफ इजराइल। तो ये गेम किसका फायदा किसको पहुंच रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान विल हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन। हमको अपने ट्राइबल्स के साथ बात करनी पड़ेगी, ट्राइंग टू मेक दम, हमारे अपने बच्चे हैं, बिगड़ गए, घबरा गए, थोड़ा सा नाराज हैं, गुस्से में हैं, बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एंगेज दम। तो इनको समझाने वाला कौन है? यहाँ ये प्रॉब्लम है कि अभी तक हमारी तरफ से कोई एक्चुअल नेगोशिएशन एंड डायलॉग प्रोसेस उनके साथ नहीं शुरू हुआ। तालिबान के साथ अगर आप एंगेजमेंट शुरू करते हैं, और तालिबान आर सेंसिबल पीपल, दे कैन मेक देम अंडरस्टैंड, तालिबान उनको समझा सकते हैं कि यार इस तरह न करो, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तो जंग करने की जरूरत नहीं है। लाइक यू सेड, दे डोंट वांट टू इंटरवीन एंड दे डोंट इंटरवीन। ठीक, आपने तालिबान को इंगेज नहीं किया है ना। अगर हम तालिबान को इंगेज कर लें, हमने अभी तक ऑफिशियली, अगर हम इसको फॉरेन पॉलिसी बना लें कि हम तालिबान के साथ बात करना चाहते हैं, देखिए उसका फायदा क्या होगा, सारे इंडियन एसेट्स का सफाया कर देंगे। तालिबान हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है अगर सरहद के उस पार रहें, उनकी फायदा बहुत है, उनकी आइडियोलॉजी से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी शिद्दत से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो जो कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं कर रहे। अफगान सोसाइटी में शिद्दत है, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शिद्दत करते हैं, रिजिडनेस है, जो मर्जी करें अपने साथ। 2005 से लेकर 1995 से 2001 तक अफगानिस्तान पे हुकूमत की तालिबान ने, पाकिस्तान के लिए कोई मसला खड़ा नहीं किया उन्होंने, सिवाय इसके कि उनकी शिद्दत की वजह से हमें कभी कभार तकलीफ हुई है। यस, सो दिस इज नाउ द टाइम दैट पाकिस्तान नीड्स टू मेक अ मेजर पॉलिसी रीएडजस्टमेंट। अलकायदा के साथ अगर वो बात नहीं करते हैं, अगर वो पाकिस्तान के साथ अपनी वो सीज फायर नहीं करते हैं, या पाकिस्तान इन लाइन नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन तालिबान, पाकिस्तान मस्ट ब्रिंग देम ऑन बोर्ड इमीडिएटली। ऑन दैट थॉट वील टेक अ ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स। जी जैद साहब, देखिए अब हम उस सारे इवेंट जो पिछले दो प्रोग्राम, हम ये प्रोग्राम और इससे पिछला प्रोग्राम हमने किया है, हम इसको सम अप करते हैं। 9/11 के इवेंट्स के बाद जो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया अफगानिस्तान में, उसमें खासी पॉलिसी मिस्टेक्स जैसे हमने कहा हुई, मगर एट द सेम टाइम हमने बहुत ज्यादा डिफाइंस भी दिखाई अमेरिका को उन सारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से था, और इस वजह से अमेरिकन को और ज़ायनिस्ट को बहुत ज्यादा तकलीफ है। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो ऑप्शंस हैं उसमें एक सिंपल ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान शुड मेंटेन अ मोर डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप विद द अमेरिकन। अमेरिकन बुरी तरह फंस चुके हैं, इसी पाकिस्तान उनकी लिटरली पाकिस्तान स्टैंडिंग ऑन देयर टेल। अगर पाकिस्तान सिर्फ सप्लाईज बंद कर दे जो यहां से अफगानिस्तान जाती हैं, जो यूएस फोर्सेस को हेल्प करती हैं, तो उनकी तमाम वॉर एफर्ट्स कोलैप्स कर जाएंगी। हम कोई कमजोर पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा थ्रेट नहीं है कि पाकिस्तान डिसमेंबर हो जाएगा, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। ये सब खुराफात हैं, सब नॉनसेंस है, इस किस्म की कोई हरकत नहीं होने वाली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तकरीबन डिकैपिटेट कर दी गई है। And this is obviously not just wishful thinking. This is not wishful thinking. This is realistic assessment. यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सिवाय पाइपलाइन तोड़ने के मजीद अब कुछ नहीं कर सकती। वो एक आजाद बलूचिस्तान नहीं बना सकते। They have been destroyed. American objective have been destroyed. वजीरिस्तान में हमने वो नहीं किया जो ये चाहते थे कि दे वांटेड कि हम इतना भड़का दें अपने ट्राइबल्स को, इतनी बड़ी जंग मुसल्लत कर दें कि पश्तून खुद गुस्से में कहें कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, चाहे वो मजहब। We have nothing to do with you. इसमें अलकायदा का गेम भी था, इसमें अमेरिकन गेम भी था। अलकायदा चाहे नादान दोस्त के तौर पे ये कर रहे हों या दाना दुश्मन के तौर पे कर रहे हों, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान का बराह रास्त अमरीका से तसादम करा दिया जाए, क्योंकि एक और ये एक पाकिस्तान की रियासत के लिए बराह रास्त एक थ्रेट बन जाता है। जब आप तसादम कहते हैं तो ज़ैद, यू मीन डू यू मीन कॉम्बेटेंट सिचुएशन? जी, दे एक्चुअली द अलकायदा आइडियोलॉजी इज दैट पाकिस्तान शुड बी इन्वेडेड बाय एक एक्सचेंज हो पाकिस्तान के ऊपर, हमला पाकिस्तान पे आए और पाकिस्तान शुड डायरेक्टली कन्फ्रंट द वेस्ट, क्योंकि इसमें इनका सर्वाइवल है।
وہ ہم اگلی پروگرام میں ڈسکس کریں گے جب ریلیجیس اینڈ سیکٹیرین ٹیررزم کی ہم بات کریں گے پاکستان میں. تو یہ کون کون سی آئیڈیالوجیز ہیں جو یہاں آپریٹ کر رہی ہیں اور طالبان کون ہے اور سیکٹیرین ٹیررسٹ کون ہے اور القاعدہ کون ہے. دیٹ از ان دا نیکسٹ پروگرام. But for now, we are going to... so many grounds to we cover. have so many grounds to cover, naturally. So for now, the status is that Pakistan is in a very strong position. Americans بری طرح پھنس چکے ہیں افغانستان میں. ان کے پاس بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. They're taking losses there. NATO is trying to withdraw itself. British are talking of dialogue with Taliban. This is the time that Pakistan should engage directly with Taliban or try to declare neutrality in the Afghan affairs. And at the same time bring the Muslim world on board in deciding what to do with Al-Qaeda. یہ القاعدہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, مسلم ورلڈ کا ایشو ہے. ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے کہ جتنی بھی مین سٹریم جہادی تحریکیں ہیں مسلم ورلڈ میں, یعنی کشمیریز ہیں, عراقیز ہیں, فلسطینین حماس ہے, ایجپٹ کی اخوان المسلمون ہیں, یہ تمام القاعدہ سے دور رکھتی ہیں اپنے آپ کو کسی وجہ سے. دیر از اے ریزن. فلسطین میں القاعدہ نہیں ہے, حماس از ناٹ القاعدہ, کشمیری مجاہدین آر ناٹ القاعدہ, the Chechens are not Al-Qaeda, Iraqi resistance is not Al-Qaeda, and similarly Ikhwan al-Muslimun in Egypt are not. So what is the difference? Why is that so? Al-Qaeda is a renegade ideology. They have a problem. They seriously have a problem. اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان should make a Muslim bloc, collect a group of people and ulama and scholars and countries, and you should try to talk to them. اگر وہ بات نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کو ہمیں آئسولیٹ کرنا پڑے گا, because they are directly playing into the hands of these Zionists. We have to denounce them. وہ براہ راست پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچا. اور یہ دہشت گردی کی ایک پوری تحریک ہم پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہمارے دشمنوں کو ہو رہا ہے. So if only people could understand that. This is the irony. You see, ہو یہ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ ریلیجیس اسکالرس پاکستان کے جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں یہ انہیں قتل کرا دیتے ہیں. مثلا مولانا گل حسن پشاور میں انہوں نے سوسائڈ بامبنگس کے خلاف بات کی تھی. That is why it is very well known and that is why he was assassinated. And our media, this is where the role of media comes in. Media is not confronting them. Media is not taking on them. اور یہاں پہ لوگ خوف میں مبتلا ہیں, کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ان ایشوز پر, یہاں اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. We are just confusing Al-Qaeda with Islam. And this what happens, you see, when radical ideologies begin to represent the mainstream faith, this is what's happening here. And they're not representing Muslims in Pakistan. Taliban are a different ideology. Al-Qaeda is a different ideology. وہ افغانستان میں موجود ہیں. I'm so glad finally somebody came out and said this. And this is something that we are going to discuss in detail in the next program. The war on terror which the US is waging in the world is not a war on terror. یہ US strategic objectives ہیں جس کے لیے امریکن پالیسی انسٹیٹیوٹس نے پہلے ویژن دیا تھا ان کو 9/11 سے پہلے, اور 21ویں صدی کی پوری گلوبل US اسٹریٹجی اس امبریلا کے تحت ہے. تو جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ وی آر فرنٹ لائن اسٹیٹ ان وار آن ٹیرر, ان فیکٹ اٹس اسٹوپڈ ٹو سے دس. وار آن ٹیرر از جسٹ ا میئر پروپیگنڈا. اٹس جسٹ ا پروپیگنڈا, اٹس ناٹ اے وار آن ٹیرر. اب چائنا کے خلاف جو لڑ رہے ہیں تو وار آن ٹیرر تو نہیں کر رہے ہیں. جب دے آر انسرکلنگ دی رشیا اور اینٹی بیلسٹک مسل شیلڈز لگا رہے ہیں ایسٹ یورپ میں اور ایشیا پیسفک میں, سو دیٹس ناٹ وار آن ٹیرر. دس از اے گلوبل نیوکلیئر وار وچ دے آر پریپیئرنگ فار. اور پاکستان is in a very strong position. میں پھر بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اس میں گھبرانے یا ڈرنے. It's somehow hard to believe, but yes, if you look at it from this angle, you analyze it. ہم ایک دن میں امریکن وار ایفرٹس افغانستان میں کولیپس کرا سکتے ہیں, ایک دن میں. So I don't. This is where now next government is coming. The parliament will be there. The nation has to get united. Should we have hopes? We should have very strong hopes. Very high hopes. We had very high hopes because اب پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ پڑ گیا. 9/11 کا سیناریو اب نہیں ہے جب پوری دنیا میں مورل ہائی گراؤنڈ امریکنز کا تھا. Now they have lost the moral high grounds. انہوں نے افغانستان میں جنگ کے جو قتل غارت کیے اور جھوٹ بول کے جو weapons of mass destruction پہ جو امریکہ پہ حملے کیے ہیں, now they have lost the moral high ground. اب پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے. یہ 9/11 انہوں نے خود کنڈکٹ کرایا تھا. ان کے اپنے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور دنیا میں وار آف ٹیرر کی امبریلا میں یہ پوری دنیا میں فساد برپا کر کے فورس ریپوزیشننگ کر رہے ہیں. سو ناؤ دے ہیو لاسٹ دا مورل ہائی گراؤنڈ. ان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ان جنگوں نے ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے, اور اب پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے جس میں فوراً 9/11 کے بعد گھبرا کے ہم نے کچھ فیصلے کر دیے تھے. سو ناؤ there is one question I would really want to put forward. Do you think there is any hope? کوئی امید کی کرن ہے امریکہ کی نئی آنے والی قیادت میں کہیں کہ شاید معاملات بہتر ہو سکیں ان کے اینڈ پر؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے چاہے ریپبلکن آئے یا دوسرے ڈیموکریٹس آئیں, Zionists control the US foreign policy. They will still in whatever form. Zionists ان کی فورن پالیسی کنٹرول کر رہے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جو ہونا ہے یہاں سے ہونا ہے.
Pakistan will have to make it more difficult for them, simple as that. We have to fight it out. We have to fight it out ourselves. आपने पिछले प्रोग्राम में सवाल किया था हमारा दोस्त कौन है, हमें अपना दोस्त खुद बनना पड़ेगा. जब हम अपना दोस्त खुद बनेंगे, then we can have many friends in the region. Right now, we must only rely on ourselves. We rely on ourselves, on our faith, on our God, on our nation, and on our people. And hopefully, जब अगली हुकूमत हमारी आएगी, उसको कुछ सीरियस फैसले करने पड़ेंगे अफगान पॉलिसी के हवाले से, क्योंकि now is the time that we undo the damage we have done. यानी जो डैमेज हम कर चुके हैं अपने साथ भी और उनके साथ भी, उसको undo करें. 9/11 के बाद समझ में आती है बात, उस वक्त नहीं था हमारे पास. जो फैसले किए गए वो जल्दबाजी में हुए, लेकिन वाकई there were reasons कि वह जल्दी में ये फैसले किए गए. लेकिन now we have time. So I am very hopeful. What we are saying is कि इंशाअल्लाह, ये मैं एक उम्मीद दिलाने की बात कर रहा हूँ कि अगर हम ठीक फैसले कर लें अगली हुकूमत के आने के बाद अगले चंद दिनों में, तो पाकिस्तान की इतनी ज्यादा अहमियत है और हमारी इतनी ज्यादा ताकत है अल्लाह के फजल से कि हमारी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे. ये बात मैं सिर्फ ख्याल में नहीं कह रहा हूँ. वी आर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एज सच कि इफ वी से नो, if we block the road, if we block the waterways, if we block the supply, if we play our cards well, कि दुनिया को हमारी मर्जी लेनी पड़ेगी इस पूरे रीजन में फैसले करने से पहले. एंड वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन टू डू दैट. अल्लाह के फजल से जो थ्रेट था इनिशियली 9/11 के बाद वो टला. ज़ायनिस्ट्स हैव बीन ऑन द डिफीट. उनके जो ऑब्जेक्टिव थे पाकिस्तान के बारे में उनको बुरी तरह शिकस्त हुई है. जाहिर है वो इंडियंस चाह रहे थे कि हम पे अमेरिका से हमला करा दिया जाए, और इसराइल चाह रहा था कि इस सारी अम्ब्रेला में हमसे ताल्लुकात कायम कर ले, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ये सब कुछ नहीं हुआ. नथिंग दैट वांटेड. सो वाइल एट वन एंड हम हुकूमत को इल्जाम या हम हुकूमत से क्रिटिसाइज करें जनरली फॉर द मिस्टेक्स दे हैव डन इन अफगानिस्तान, वी शुड आल्सो गिव क्रेडिट टू द फैक्ट कि पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रोटेक्ट किया गया. एंड दैट इफ वी से नो, इफ वी स्टैंड अप एंड वी से नो, do you think in this event there is a possible nuclear confrontation as well? Could we be in the line of fire then? देखिए, जब तक हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस वक्त तक they will not mess with us. वो हमारे